أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل آپ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سماعت فرمایا کہ جس نے شخص نے قتل کیا اور قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مجھے اس کا قصاص، اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ جب اس کا گوشت مارا گیا قاتل مقتول کو، تو مقتول نے زندہ ہو کر اس شخص کا نام بتا دیا جس نے اس کو قتل کیا تھا، اپنے چچا زاد بھائی کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعہ بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ پورا واقعہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل نے جب گائے کو ذبح کر لیا، وہ شخص بھی زندہ ہو کر اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ فرما رہا ہے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہو گئے؟ من بعد ذالک فہی کالحجارہ، اس کے بعد یعنی کہ اس واقعے کے بعد یا تم پہلے بندر بنائے گئے، سور بنائے گئے، تم پر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن اس کے بعد بھی تم نے عبرت نہیں پکڑی، تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ ان سارے واقعات معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل بنی اسرائیل والوں کے پہلے گناہ کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا تھا، لیکن اتنے واقعات دیکھنے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی کرنے کے بعد تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ اتنی مصیبتیں کسی کے اوپر آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن تم تو اتنے سخت دل واقع ہوئے کہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے تمہارے دل سخت ہیں۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ہیں جن سے ندیاں، نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ حالانکہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس سے بھی ندیاں، نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، اور پتھروں میں سے بھی ندیاں، نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھروں میں سے ہیں کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس مہلت کو اپنے لیے خیر نہ سمجھو، اور اس ڈھیل کو اپنے لیے بھلائی نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ باتیں بنی اسرائیل کی یاد دلائی جا رہی ہیں کہ محبوب آپ ان کو یہ واقعہ بھی سنائیں کہ بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کے دل بہت سخت ہو گئے تھے، کہ یہ لوگ اتنے سخت دل ہو گئے کہ ان کے اوپر کوئی واعظ، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی تھی۔ بار بار بنی اسرائیل کو معاف کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں یاد دلائی جاتی تھی، اس کی نشانیاں دکھائی جاتی تھی، لیکن یہ پھر بھی اسلام کو، ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے۔ حالانکہ
انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا میلان بڑھتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے کم بخت ہو گئے تھے کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ پتھر وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا شعور رکھتی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بے جان چیزیں ہیں، پتھر وغیرہ، درخت، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کیا کرتے تھے۔ ستون حنانہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ آپ کی محبت میں درخت رویا۔ آپ نے 2 درختوں کا اشارہ کیا، وہ درخت اکھڑ کر زمین سے آپ کی طرف آ گئے۔ چنانچہ ایک زہر آلود گوشت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اطلاع دی کہ حضور مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ تو بے جان چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام کرنا یہ بتا رہا ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی ادراک ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کو پہچانتی ہیں۔ ہر پتھر، ہر درخت اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ لیکن انسانوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے یہود کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ پتھروں سے بھی زیادہ، پتھروں کے اندر بھی کچھ نرمی ہوتی ہے، ان سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، ندیاں، نہریں نکل آتی ہیں، لیکن ان کے دل موسیٰ علیہ السلام کی غلامی میں رہنے کے بعد بھی، آپ کی غلامی کے کرنے کے بعد بھی آپ کے دل سیدھے نہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے کچھ صحابہ کرام کو زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ ہنس رہے ہو؟ کیا تمہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے؟ کیا تم لوگ اپنی بخشش پا چکے ہو جو ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام یہ بات سن کر گھبرا گئے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اب ہمیں اس کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ فرمایا، اب تم اتنا ہی رو جتنا تم ہنس رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ جس کا دل سخت ہو اس کو قرآن و حدیث میں اس انسان کو ایمان والا نہیں مانا گیا، اور اس شخص کو بدبخت مانا گیا ہے جس کا دل سخت ہو جائے۔ فطرتی طور پر ہر انسان کے دل کے اندر خشیت الہی، اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، لیکن انسان جب بے دین ہو جائے یا ایمان والا ہو کر گناہوں کی کثرت کرے، بری صحبت میں رہے، برائیوں میں رہے، تو اس کا دل بھی سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دل کے اوپر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچا۔ اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ اگر دل سخت ہو جائے، اور سب سے زیادہ دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ والوں کی برائی کرتا ہے، جب انسان زیادہ ہنستا ہے، اور خاص طور پر کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی کرے یا اللہ کے پیاروں کے بارے میں برے عقیدے رکھے، تو اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ والوں سے عداوت دل کی سختی پیدا کرتی ہے، تو انسان کو چاہیے جو اللہ رسول کے پیارے ہیں ان سے عداوت نہ رکھے۔ پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرے، زیادہ کلام نہ کیا کرے، زیادہ آنسو بہایا کرے، تاکہ اس کے دل کی سختی ختم ہو جائے۔ انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں
اس کا دل سخت نہ ہو جائے اور وہ پتھروں سے زیادہ سخت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں پتھر سے بھی زیادہ۔ حالانکہ لوہے کو گرم کرو تو لوہا آگ کی گرمی سے نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر اتنا سخت ہوتا ہے اس کو آگ کے اوپر بھی رکھا جائے جب بھی وہ نرم نہیں ہوتا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہی تعلیم ملی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچا، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دل کی نرمی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ قرآن و حدیث بھی اگر جس کا دل سخت ہو جائے اس پر الٹا اثر کرتے ہیں۔ کسی کو قرآن و حدیث سنائی جائے تو اس کو وہ اثر نہیں لیتا، وہ کہتا ہے قرآن و حدیث اپنے پاس رکھو، وہ واعظ و نصیحت سننا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ آپ اس کو نصیحت کریں گے، وہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے آج کسی کے سامنے دین کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، اسے سمجھایا جائے کہ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارو، وہ کہتا ہے بھائی اپنا دین اپنے پاس رکھو، میں جیسا ہوں ویسا صحیح ہوں۔ دل سخت ہو گیا ہے۔ قرآن و حدیث کو انسان کا دل قبول نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، روزوں میں دل نہیں لگتا، دین میں دل نہیں لگتا، شریعت کی پابندی میں دل نہیں لگتا، کیونکہ دل میں سختی آ چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے اپنے دل پر غور کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر گناہوں کا زنگ تو نہیں چڑھ گیا، دنیا کی محبت کا زنگ تو نہیں چڑھ گیا۔ اب اس زنگ کو اتارنا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مانگنی ہے، اس سے دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ تعالی، یا اللہ اگر ہمارا دل سخت ہو چکا ہے تو ہمارے دل کو نرم کر دے، اس کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، اپنے پیاروں کی محبت پیدا کر دے، اللہ رسول کی محبت اس میں پیدا ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل دین سے دور ہو جائے، دین کی باتیں اس کو اچھی نہ لگیں، قرآن و حدیث اس کو اچھا نہ لگے، مسجد سے اذان کی آواز اس کو اچھی نہ لگے، تو اس کو اپنے دل کی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ تو اسی آیہ مبارکہ سے ہمیں یہی درس ملا کہ ہمیں اپنے دل پر نظر کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دماغ سخت ہو گئے ہیں، ساری کیفیات کا مرکز دل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔